السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں ایک کیو چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، اس سے قبل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر مسلمان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اسے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، خود کو ہر قسم کے غیر اللہ کی عبادت سے بچانا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ صدیوں سے منافق دنیا پرست مولویوں نے یہ افیم دے کر گمراہ لوگوں کو گمراہ کیے رکھا ہے کہ عبادت تو صرف انفرادی اور شخصی معاملہ ہے، جو دعا، پوجا اور پرستش تک محدود ہے۔ سارے ریاستی اور اجتماعی معاملات کا عبادت سے یا رب سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ اصل حقیقت جس سے ہمیں قرآن مطلع کرتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس۔ قرآن کے بقول یہ مذہبی پیشوا مولوی اور سیاسی حکمران ہوتے ہیں جو اجتماعی معاملات میں اپنا دین و شریعت و احکام مسلط کر کے لوگوں کی ان اللہ کے خلاف احکام کی اطاعت کروا کے خود لوگوں کے رب بنتے ہیں اور لوگ ان کو رب بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب کیونکہ ہمارے یہاں بھی عام لوگ تو ایک طرف یقین جانیے مسجدوں کے ممبروں پر خطبہ دینے والے 1000 میں سے 999 مولویوں تک کے ذہن قرآن کے اصل عبادت رب کے مطالبے کو سمجھنے سے قاصر، جن دارالعلوم سے پڑھ کے وہ مسجد کے ممبر و محراب تک پہنچتے ہیں، ان دارالعلوم کے نصاب سے جہاد نکال دیا گیا، وہ مائنس جہاد مائنس قتال، باقی سارا دین کی تفصیلات سے بھرا ہوا نصاب۔ جبھی وہ ایک مشرکانہ اجتماعی نظام زندگی میں شخصی اور خاندانی معاملات تک محدود دین عبادت کو سمجھے ہوئے اور لوگوں کے بھی یہی مسلسل افیم دیے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یقیناً ہماری بات کی طرف سے شکوک و شبہات کا پایا جانا ایک لازمی امر بنتا ہے، لیکن مجھے قوی امید ہے کہ جب میں اپنا مودودی صاحب کا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، حسن البنا شہید کا، سید قطب کا مشترکہ نقطہ نظر، وہی نقطہ نظر جو کہ دنیا بھر میں عالمی طاغوت امریکہ کے خلاف جہاد و قتال کرتے مجاہدین کا بھی نقطہ نظر ہے، اخوان المسلمون اور سید قطب شہید کا بھی نقطہ نظر ہے، دلائل سے آپ کے لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے مولویوں کے تانے و فریب کے پردے صاف ہوتے جائیں گے۔ دیکھیے، اگر اسلام اور دین اور عبادت وہی جو مولویوں نے آپ کے ذہنوں میں راسخ کیا ہے کہ اوپر حکومت و سیاست کیسی کیوں نہ ہو، اللہ کی شریعت ہو یا نہ ہو، بیت المال ہو یا نہ ہو، فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، بے شک سود کا نظام بے شک چل رہا، ہم بس اپنی انفرادی زندگی میں نمازی، روزے دار، انسانی حقوق پورا کرنے والے، حاجی اور عمرے کرنے والے، زکوٰۃ صدقات ادا کرنے والے، گشت تبلیغ کرنے والے، پکے 6 فٹ کے مسلمان بن کر جنت کے حقدار بن ہی سکتے ہیں، تو اس صورت میں جہاد اور قتال کے چکر میں کون پڑے؟ جہاد اور قتال کوئی لازمی فرض بن سکتے ہی نہیں۔ اللہ کی زکوٰۃ اور بیت المال اور سود سے پاک معیشت کے نظام کے قیام کی بھی کوئی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ سیاسی حکمرانوں کا ہی کام، اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ انہیں عذاب دے گا، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ آپ تسلیم کریں گے کہ پوری تبلیغی جماعت کا یہی نقطہ نظر ہے اور بڑی حد تک کلمہ کو مسلمانوں کے 90-95% لوگوں کا بھی یہی نقطہ نظر آتا ہے، انہیں اس چیز سے کوئی سروکار ہی نہیں کہ اللہ کے نازل کردہ احکام و شریعت پر ان کی ریاست اور علاقہ اور ملک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اور یقیناً بڑی حد تک میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی یہی نظریہ اور سوچ ہوگی۔ میری بات آپ کو کافی آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی جب آپ اجتماعی نظام کے عینک سے اس وقت جو زمینی صورتحال ہے اس پر ایک نگاہ ڈالیں۔ عزیز ساتھیوں، اگر پوری دنیا کے 1000 امیر ترین افراد کی دولت کا آدھا حصہ لے لیا جائے اور ایک عالمی نظام کے تحت وہ دولت بلا امتیاز دنیا کے ہر غریب انسان تک پہنچا دی جائے، خواہ وہ کالا ہو یا گورا، صومالیہ کا باشندہ ہو یا آسٹریلیا کا باشندہ ہو، تو بہت آرام سے ساری دنیا سے غربت و افلاس ختم ہو۔ اسی طرح پاکستان کی بات کی جائے تو اگر زرداری، نواز، عمران اور ایسا ہی کل ملا کر 1000 بڑے بڑے دولت مندوں کی دولت کا 1/4 حصہ لے لیا جائے
واضح رہے کہ ایک چوتھائی لے لینے کے بعد بھی جو 75% دولت ان کے پاس بچے گی وہ بھی ان کی نسلوں کے لیے کافی ہوگی۔ تو لیا جانے والا ایک چوتھائی حصہ پورے پاکستان سے غربت، افلاس، محرومی کو مٹا ہی نہ دینے کے، یہی نہیں بلکہ IMF کے جتنے قرضے ہیں وہ سب بھی ختم کر دینے کے لیے کافی ہوگا۔ تو کیا یہاں آپ کی عقل صاف فیصلہ نہیں کر دیتی کہ سارا فساد، ظلم، ناانصافی جو کروڑوں انسان غربت اور افلاس کی چکی میں پس رہے ہیں، سب کی سب اس ایک وجہ سے ہے کہ اوپر کرپٹ اور بدماش مولوی اور سیاسی حکمران صحافیوں، جرنیلوں کا ٹولہ مسلط ہو کر بیٹھ گیا۔ ان ٹولے نے ایک ظلم کا اجتماعی نظام مسلط کیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ نظام آپ کے خیال میں وعظ اور تبلیغ سے ختم ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نظام آج تک دعاؤں سے ختم ہوا ہے؟ یہ وعظ اور تبلیغ تو صدیوں سے جاری ہے، اس سے کرپٹ ٹولے کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جرنیل، جج، سیاستدان، مولوی، صحافی، یہ سب مل کر ایک ایسا حکمران طبقہ اور ٹولہ بن جاتا ہے جسے کوئی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے، کوئی جن کی باغ دوڑ، لیکن اصلی باغ دوڑ جس کے ہاتھ میں تھی وہ عالمی طاغوت امریکہ اور برطانیہ کے ہاتھ میں۔ اس ٹولے کا علاج وعظ و تبلیغ نہیں ہے، بلکہ جہاد اور قتال ہے۔ اور یہی قتال ہی اللہ کو انسان سے مطلوب ہے۔ انسان کا اصل امتحان یہی جہاد و قتال ہے، اسی پر انسان کا ایمان منحصر ہے، اسی پر آخرت کی نجات کا تمام تر دار و مدار ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نجات دلا جہاں کے رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار کھڑا کر دے۔ شام ہو، عراق ہو، فلسطین، کشمیر، سب جگہ کیا جہاد اور قتال کی ضرورت نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے جو ہمارے لیے جن کی زندگی نمونہ ہے، انہوں نے اپنی زندگی طواغیت کی حکمرانی میں، ابو جہل اور ابو سفیان کی حکمرانی میں آخر کس طرح گزارے؟ کوئی مزے سے کاروبار اور بزنس کرتے ہوئے اور اپنے بہترین مکان بنا کے زندگی گزار دی؟ یا انہوں نے شروع سے ایک بات کا اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے؟ ابو سفیان اور ابو جہل کا قانون اور احکام اور یہ دین اور یہ نظام میرے لیے قابل اطاعت نہیں ہے۔ اس اعلان میں لا الہ میں ابو جہل ابو سفیان کی سیاسی حکمرانی کا صاف انکار موجود تھا، جبھی وہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کی جان کے در پہ ہو گئے۔ قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو نظام کو نافذ اور غالب کیا جائے، اور یہ ہم سب کی قومی منافقت ہے جس کے اوپر انہی مولویوں نے ہم کو مبتلا کر دیا۔ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی کہ ایک قوم کے لوگ خود کو مسلمان بھی کہیں، قرآن کا ماننے والا کہیں، قرآن کے نظام کو نہ تو خود نافذ کریں، اور اگر کوئی اس کی طرف بلائے تو اس کا ساتھ نہ دے بلکہ ان بلانے والوں کو الٹا منافق قرار دے، اور اس نظام سے خوب مزے کی روٹیاں اور سارے بینیفٹ اڑا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں زندگی اجیرن ہوتی گئی، انہیں مشروط حکومت کی پیشکش کی گئی کہ جس میں اجتماعی نظام میں حکومت چلے گا، کہ جس میں اجتماعی ابو سفیان ابو جہل ہی کے حکم و قانون پر اجتماعی نظام حکومت چلے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ربر اسٹیمپ کے طور پر ہوں، اور ساری دنیا کی مراعات اور فیسلٹیز، عزت، دولت، شہرت، عورت انہیں دی جائیں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پر تشریف فرما، آپ کے اوپر چٹائی کے درمیان کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ کے سر کے نیچے چمڑے کا ایک سرہانہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری تھی، آپ کے پاؤں کی طرف کی کر کے پتوں کا ایک ڈھیر تھا، اور سر کی طرف چمڑے کی مشک لٹکی تھی۔ جب میں نے آپ کی پشت پر چٹائی کے نشان دیکھے تو رو پڑا، میں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسے و کس طرح مزے کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
وَأَمَّا تَرْضَىٰ أَن تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے وہ دنیا میں عیش اور مزے کر ہمارے لیے آخرت ہے؟ یہ بھی مذہبی رہنما ہے، یہ بھی اسلام کے نام لیوار قرآن کا ماننے والا ہے، جو سوکھی روٹی پیاز سے کھا رہا ہے، لیکن جس نے امریکہ اور روس کو جہاد اور قتال پہ چلتے ہوئے شکست، اور یہ فضل الرحمان اور ان کا ٹولہ بھی بیٹھا ہوا ہے دنیا کی نعمتیں اڑا رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ سے ایک ہی مطالبہ تھا، عبادت رب کا مطالبہ۔ آپ نے ان کو کہہ دیا تھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تم جس کی عبادت کرتے میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا، نہ تم اس کی عبادت کرتے جس کی میں کرنا۔ تمہارے قوانین و احکام ہی الگ ہیں، میرے احکام و قوانین دینے والا الگ ہے، اس نے نازل کیا مجھ پر۔ تمہارے لیے دین ہی الگ ہے قائم والا، اور میرے لیے عقیم الدین قائم ہونے والا دین ہی الگ ہے۔ میں تمہارے خلاف بغاوت کرتا رہا، 13 سال تک یوں ہی کشمکش چلتی رہی، جو کہ دراصل طاغوتی نظام اور طاغوتوں کے خلاف جہاد تھا، پھر ہجرت۔ لیکن دین کب قائم ہوا؟ جب قتال کے بعد فتح و نصرت آئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آپ نے مساجد میں تبلیغی جماعت میں ایک جاہل شخص اچانک کھڑا ہوتا ہے، بالکل بد اعتمادی سے کم اعلان کرتا ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں کس طرح آ جائے، اس کے لیے فکر اور محنت کی ضرورت ہے۔ اسی فکر اور محنت کے سلسلے میں دعا کے بعد بات چیت ہو کہ آپ حضرات سے التجا ہے کہ اس میں شرکت فرمائیں۔ کاش اس سے کہا جائے کہ جاہل شخص، فکر کے لیے عقل اور اس کے استعمال کی ضرورت ہوتی، جس سے طارق جمیل نے تجھے روک دیا۔ اگر عقل ہوتی تو تم ہدایت جھوٹے قصوں پر مبنی فضائل اعمال کے بجائے قرآن سے لیتے، جسے طارق جمیل نے صرف پڑھنے کے لیے، ثواب کے لیے، حفظ کرنے کے لیے بنا کے رکھ دیا۔ سیدنا عمر عبد الفاروق نے اپنے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دمشق کا گورنر مقرر کیا۔ سیدنا ابو عبیدہ کا ان 10 اصحاب رسول میں شامل ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی۔ کچھ عرصے بعد سیدنا عمر نے ملک شام کا سفر کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ استقبال کے لیے شہر کے آخری کنارے تشریف لائے اور امیر المومنین کو اپنے ساتھ لے کر شہر میں داخل ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ تم مجھ کو اپنے گھر لے چلو، پھر جہاں کہیں جانا ہوگا چلیں گے۔ ابو عبیدہ نے عرض کیا امیر المومنین میرے گھر سوائے رونے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ فرمایا نہیں، پہلے آپ کے ہی گھر جانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ گھر گورنر ہاؤس پہنچے۔ سیدنا عمر الفاروق کی آنکھیں بھر آئیں، دیکھا حضرت ابو عبیدہ کے گھر میں سوائے ایک بوری، ٹاٹ، ایک لوٹا، ایک مشکیزہ اور کچھ نہ تھا۔ سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ بے ساختہ رو پڑے ہوئے عظیم کلمات کا جو تاریخ اسلام میں زہد اور قناعت کے بلند مینار سمجھے گئے کہ غیرتنا الدنیا کلنا الا ابا عبیدہ، دنیا نے ہم سب کو بدل ڈالا سوائے ابو عبیدہ۔ اور ایک یہ ہیں عمران خان صاحب جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے، جن کے بیٹے سر عام عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں، 1 ارب روپے سے اپنے بیٹے کا جنہوں نے دعوت ولیمہ کیا اور ریاست مدینہ یہ بنائیں گے۔ تبلیغی تم کہتے ہو کہ دین ہماری زندگیوں میں کیسے آ جائے؟ قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ جب قتال کے بعد فتح و نصرت آئے تو لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہیں، دین زندگیوں میں ہمارے اندر داخل نہیں ہوگا، تمہیں دین کو قائم کر کے دین کے اندر فوج در فوج داخل ہونا گا، اور یہ قتال اور جہاد کے بعد ہوتا ہے۔ یہ طریقہ تھا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے جہاد اور قتال کے بعد دین قائم کیا اور تمہاری زندگیوں میں داخل نہیں کیا بلکہ تم کو دین کے اندر داخل کیا۔ اب یا تو تمہارا تبلیغی نصاب اور طارق جمیل تم سب جھوٹے ہو، یا سورہ نصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتال کا طریقہ معاذ اللہ غلط ہے۔ تم خود ایمانداری سے فیصلہ کرو کیا غلط ہے۔ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پر استعمال ہوگا۔ ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت کے اعتبار سے ان کی مساجد خراب ہوں گی۔ ان مساجد کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں فتنے لوٹائے جائیں گے۔ معزز ناظرین، قوی امید ہے کہ بڑی حد تک آپ کے ذہن میں جو پہلی ویڈیو دیکھ کر شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہوں گے وہ رفع ہو چکے ہوں گے، تاہم ابھی بھی کافی کسر باقی ہے۔ مجھے پتہ ہے ابھی اور بات پہلو آپ کے سامنے لانا ہے۔ اگلی ویڈیوز میں ہم قرآن و حدیث اور انبیاء کی سیرتوں اور عقل سلیم کی روشنی میں اس بارے میں مزید رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور منافق مولوی اور منافق سیاسی حکمرانوں کے چہروں سے بھیڑ کا ماسک نوچ کر ان کا اصل بھیڑیا والا چہرہ سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔